دوستو آج میں ایک انتہائی اہم شخصیت کا انٹرویو لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ خواجہ صاحب ہیں، خاقان وحید خواجہ صاحب. انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کسی نہ کسی موٹو، کسی نہ کسی ملک، کسی نہ کسی ایجنسی، کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے کام کرتی ہے. عوام اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں ہو رہا. تو انہوں نے اپنی مصروف زندگی میں سے وقت نکالا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایک عوام کی قوت پارٹی بنا لیں. اس سلسلے میں انہوں نے آغاز تو کر لیا. انشاءاللہ 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہوتے ہوئے ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان میں تمام افراد نہ صرف اس پارٹی سے واقف ہوں گے بلکہ اس کے لیے ووٹنگ بھی کریں گے. فائز صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. فائز صاحب آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے کہ جموں کشمیر سے ہے؟ میرے جی فور فادر بیسیکلی وہ آزاد جموں کشمیر سے ان کا رشتہ دار ادھر موجود ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر میں بیسیکلی وہ ریزائڈ تھے جو پاکستان بنا تھا، سری نگر، بارہمولہ، اشم گاؤں والا. تو آپ کے ذہن میں یہ پاکستان عوامی قوت کا لفظ کیسے آیا؟ دیکھیں جی بیسیکلی تو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہی سے ہی آپ رزلٹ لیتے ہیں. تو 78-79 ایئرس گزر گئے ہیں، پارٹیز آئیں، جتنا بھی ان کے بس میں تھا، جتنی ان کی اسٹریٹجیز تھیں، جتنا ان کا ذہن تھا، جتنی ان کی نیت تھی، انہوں نے کیا ملک کے لیے. تو لیکن بہت بڑا گیپ تھا اور ایک پورے کا پورا ایک سسٹم کے تحت ہمارا ایجوکیشن سسٹم تباہ کیا گیا، ہماری ہیلتھ سسٹم تباہ کی گئی، ہمارے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو تباہ اور برباد کر دیا گیا، جس کی وجہ سے گیپ بڑھتا جا رہا تھا. کیا یہ جو تباہی ہوئی یہ لوگوں نے انٹینشنلی اپنی سیاسی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کی کہ معاشرے میں ہی تباہی ہوگی؟ ایکچولی میں اتنا زیادہ ان کو بلیم نہیں کروں گا، کیونکہ جو بھی انسان آتا ہے پالیٹکس کس لیے کی جاتی ہے؟ پالیٹکس 2 چیزوں کے لیے کی جاتی ہے، پیسہ اور پاور. تیسری چیز کوئی نہیں ہوتی. اگر آپ یہ بات کریں کہ کوئی ویلفیئر یا، لیکن میں اس سب چیزوں کو کنورٹ کر کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پالیٹکس تھی، دیٹ از ویلفیئر بیسڈ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان سب کی جو پالیٹکس تھی وہ ویلفیئر بیسڈ تھی. یس، کوشش کرنے اٹھا ہوں. آپ نے سوال کیا تھا عوامی کو، تو عوام کی قوت ہی ملکوں کو ترقی کرتی ہے. یہ پولیٹیشنز نہیں ہوتے ہیں یا بیوروکریٹس نہیں ہوتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں عوام کی کلاسیفیکیشن ہو گئی ہوئی ہے. جی عوام سارے عوام ہیں، جی. لیکن اس میں غریب عوام، مڈل کلاس کے لوگ اور اپر کلاس کے لوگ 3 سیگمنٹس ہیں. جی جی اس میں جو سینٹر میں پھنسا ہوا ہے نا وہ نہ نیچے جا سکتا ہے، جی اس کی کوشش ہے ہم سینٹر میں رہیں، نہ وہ اوپر والے اس کو اوپر آنے دیتے ہیں، وہ مار کے اس کو نیچے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ حالات ہے جب لوگ اپنے بچے فروخت کر رہے ہیں بجلی کا بل دینے کے لیے. فیصل آباد میں پچھلے سال ایک عورت نے اپنے 3 بچے برائے فروخت کیے فیصل آباد. ایک انڈسٹری آنر نے اس کو پیسے دے کے اس کے بل تو دے دیے، لیکن ساری زندگی کے لیے اس کے لیے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا. جبکہ میں ایسے غیر سیاسی آدمیوں کو جانتا ہوں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور جو خود ڈھونڈتے ہیں کوئی بیوہ، کوئی ضرورت مند ہے تو چھپ کے اس کی مدد کر دیجیے. تو وہ بھی بیسیکلی مڈل کلاس کے ہیں، وہ بھی اپر کلاس کے نہیں ہیں. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایلیٹ کلاس ہے، نہیں. تو اگر مڈل کلاس ہی کوشش کرے تو پھر عوامی قوت پارٹی جو ہے نا وہ عوام میں اجرائی حاصل کر سکتی ہے. تو آپ نے کس کلاس کے اوپر توجہ ذرا دینی؟ دیکھیں جی، میری پارٹی صرف ہے جی 85% جو ہماری قوم ہے، لوگ ہیں، 85% لوگوں کے لیے ہے. جو باقی کی ایلیٹ کلاس ہے وہ ہمارے میں سے ہی ہے. میرا کانسیپٹ یا میری پارٹی کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ امیر کو اور امیر کیا جائے تاکہ وہ جاب کریٹ کرے، ملک میں پیسہ رکھے، اس کو ٹیکسز کی زد میں آ کے اس کو اتنا تباہ نہ کیا جائے کہ وہ اپنی بزنسز وائنڈ اپ کر کے ملک چھوڑ کے چلا جائے.
اس کو اتنا تنگ نہ کیا جائے کہ وہ اپنی جو اس نے جاب کریٹ کی ہوئی ہے 85% جو ہماری پبلک ہے اس کے لیے. تو میرا بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے. میں نے اپنے ٹیکس میں نے بہت سی چیزیں حضرت عمر فاروق رضی میں اللہ نے عنہ آپ سے کی لے اسی لی بات ہوئی ہیں. پہ آپ کے ساتھ ایک کوشچن کرنے جی لگا ہوں جی جی کہ اسلام میں اگر کسی وقت ٹیکس کو شمشیر کے زور پہ کلیکٹ کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا. ٹرو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اور اگر ٹیکس نہیں ہوگا تو اسٹیٹ نہیں چلے گی. ٹرو دو قسم کے ٹیکس ہیں, ایک ہے مذہبی اور ایک ہے حضرت عمر فاروق کا لگایا ہوا. ٹرو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ ہمارا مذہبی ہے, یہ اٹس اے شیئر, اٹس اے پارٹ فار دی مسلم بردرس. جی جی ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق کا ایک دور تھا جس میں لوگ سر کے اوپر زکوٰۃ رکھ کے ٹوکروں میں بھر کے پھرتے تھے, کوئی لینے والا نہیں تھا. جی اس کے بعد انہوں نے اسٹیٹ کے ٹیکس بھی لگائے جی. اور ایک واحد اسلامی کو حکومت تھی جس کو اب ایڈمنسٹریٹو گورنمنٹ کہتے ہیں. جی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکسیز کو کم کریں گے, تو آج آپ کا منشور آپ نے ہمیں دیا پریس کلب میں, ہم اس کو پڑھ کے انشاءاللہ آن لائن آپ کے ساتھ انٹرویو کریں گے. اور اگر میرا کوئی کوشچن آپ کو طرح لگا تو اس پہ بھی میں معذرت رکھواؤں. میں نے تو عوامی قوت کو عوامی قوت بنانا ہے. میں نے آپ کو ایک پکچر ایک کوشچن آپ کا اس کا آنسر بیک کروں کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ میں امیر کو امیر کیوں کرنا چاہتا ہوں, ان پہ ٹیکسز, ان پہ جو تکلیفیں ہیں بزنس کی وہ کیوں ختم کرنا چاہتا ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ جو پالیٹیشنز ہوتے ہیں وہ بزنس میں آ کے اپنے کمپیٹیٹرز کو چھوڑتے نہیں ہیں. نمبر 2 وہ سب سے پہلے جو تباہ کرتے ہیں وہ اپنے کمپیٹیٹرز کو کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہماری جاب کی جو فیسلٹیز اور جاب زیادہ نکلنی چاہیے وہ نہیں نکلتی اور لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں. میرا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں 24 کروڑ عوام ہے جو کہ پیپرز میں ہے, اور ویسے 30 سے 35 کروڑ کی ہے اپروکسیمیٹلی, ہم بتا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں 24 کروڑ کی بات کروں گا. 24 کروڑ کی عوام جنسی ہے اس میں سے 37 لاکھ اونلی جو ٹیکس پے کر رہے ہیں, اور اس میں سے بھی اپروکسیمیٹلی 45% ایسے ہیں جو کہ جابس میں سے وتھ ہولڈنگ ٹیکس اور ان کے ٹیکسز کاٹ کے گورنمنٹ آف پاکستان کو جا رہے ہیں. تو پیچھے کون رہ گئے؟ 15,000 سے 20 لاکھ بندہ جو کہ ٹیکس پے کر رہے ہیں زبردستی. وہ سارے کا سارا جو ملبہ ہوتا ہے, جو پریشر ہوتا ہے وہ ان 20 لاکھ پہ ہوتا ہے 24 کروڑ کی عوام کا. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایٹ سورس ٹیکس ہے اس کو آپ کم کریں گے؟ نہیں, سیلری پہ ایٹ سورس ہے, سپلائی پہ ایٹ سورس ہے. نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں, ٹیکس سسٹم بنانا اگر تھوڑا سا اسٹڈی کرنے حضرت عمر کو تو وہ میرا خیال ہے کہ ہم بہت ایزیلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. فکس ٹیکس کر دیں. بے شمار اس وقت ہمارے جو بزنس مین ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے, وہ صرف اور صرف پیسے دے رہے ہیں ٹیکس کمشنر کو یا ٹیکس انسپیکٹر کو, یا ٹیکس کے جو لائرز ہیں ان کو دے رہے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو ٹیکس سرکل میں لے کر آئیں. ہم لا سکتے ہیں اسٹریٹجی کے مطابق, اور وہ اسٹریٹجی یہ نہیں ہے ڈیموکریسی جو پاکستان میں ہے, وہ ہے اسلامک پریزیڈینشیل فارم آف ڈیموکریسی. یہ جو سسٹم ہے یہ شروع ہوتا ہے کونسلر سے, ناظم سے. لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو میں ایک انفارمیشن دے دوں کہ پچھلے سال پاکستان میں تمام بزنس کلاس کے اوپر ٹیکس لگ گیا جو لوگوں نے ابھی تک خود پے کر رہے ان کو پتہ نہیں. ٹھیک ہے. اگر پاکستان میں 24 کروڑ عوام ہے تو ہماری انفارمیشن یا ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں جو کمرشل میٹر ہیں ان کی تعداد 7 کروڑ کے قریب ہے, اور 1,000 سے لے کے 10,000 روپے تک بل کے اوپر ایک علیحدہ لفظ لکھا ہوا ہے بزنس ٹیکس. آج تک کوئی بزنس مین اس پہ کیوں نہیں بولتا اور کوئی سیاستدان اس پہ رائے کیوں نہیں دیتا؟ یہ ایک سوال ہے. اس لیے کہ خود سیاستدان سارے آج ایگریکلچر پہ چلے جائیں تو آپ کے 60% جو پالیٹیشنز ہیں وہ ایگریکلچرسٹ ہیں.
اسی طریقے سے جو بزنس مین ہے وہ بھی پالیٹیشین ہے. تو ہم پاکستان کا نہیں سوچتے, ہم صرف اپنی ذات کا, اپنے گروپ کا, اپنی پولیٹیکل پارٹی کا سوچتے ہیں بس. اس سے باہر, اور ہماری تباہی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ہم اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے ہیں جب تک ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی, اپنے گروپ, اپنے جو سسٹم سے باہر نکل کے سوچیں گے نہیں. اس وقت تک یہی ہوگا کہ ٹھیک ہے, 4 دوست بیٹھے اور میں بادشاہ بن گیا, بادشاہ نے ان سب کے ٹیکس اڑا دیے, یہ واہ واہ کرنا شروع ہو گئے اور بات ختم ہو گئی. میرا کانسیپٹ نہیں ہے. میرے نزدیک میں بڑا کلیئر, کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ کا منشور ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, روزگار ہے, اور آپ 14 سال سے میں دے رہا ہوں. آئی ڈونٹ نیڈ اے گورنمنٹ رائٹ ناؤ. لیکن کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ انصاف اور قانون اور جوڈیشری اور یہ بہت بڑا پلر ہے, اس کی کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ تو میں نے ان کو ایک جواب دیا تھا کہ میں نے کہا جس معاشرے میں جزا اور سزا کا قانون نہیں ہو وہاں پہ اس پورے سسٹم کو درست کرنے کا جواز نہیں بنتا. آپ صرف پورے سسٹم میں جزا اور سزا کو امپلیمنٹ کر دیں, آپ کی ہر چیز کلیئر ہو جائے. آپ سے آخری سوال, جی جو آپ نے اپنے ہی جواب میں سوال پیدا کر دیا, جزا اور سزا. جس ملک میں ہر ایویڈنس ہونے کے باوجود 9 مئی کے ایونٹ پہ 2 سال تک سزا نہ دی جائے, اس میں آپ پولیٹیشین کو کہاں لائیں گے؟ وہ بھی دے آر ورکنگ فار دا ایک انسٹیٹیوشن, ایک خاص ادارے کے لیے وہ کام کرتے ہیں. سیاسی پارٹی جنم کہاں سے لیتی ہے؟ ایک خاص ادارے کے خاص دروازے نمبر سے, جس کا نمبر 4 تھا پہلے, اب اس کا نمبر 6 بھی ہو سکتا ہے. ویسے آج کل GST گیٹ نمبر 1 جو ہے نا صدر بازار والا, وہ استعمال ہو رہا ہے, وہاں سے جاتے ہیں. آپ ان چیزوں سے ہٹ کے فلائی جو کانسیپٹ آپ نے دیا ہے, میں آپ کا پورا منشور پڑھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک انٹرویو ہم دوبارہ کریں گے. آپ کی بات کے لیے میں جواب دینا چاہ رہا ہوں. دیں. یہ جو گیٹ نمبر 1 اور گیٹ نمبر 4 کی آپ لوگ بات کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ لوگوں کے اندر کیپیبلٹیز نہیں ہیں, آپ لوگوں کے اندر نہ اسٹریٹجیز ہے. آپ لوگ, مطلب یہ کہ آپ لوگ کون, پولیٹیشینس کی میں بات کر رہا ہوں, نہ آپ کے پاس پالیسیز ہیں, آپ کے اندر کچھ نہیں ہے. آپ اس گیٹ کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں کہ اندر سے کوئی نکلے اور ہمیں اپنے کندھے پہ بٹھائے. اگر آپ لوگوں کے اندر ابیلٹی ہو, آپ کبھی بھی اس گیٹ کے پاس نہیں جائیں گے. 18 سال 20 سال لگ جائیں, قوم سمجھدار ہے, قوم سمجھتی ہے, قوم آپ کو فالو کرے گی. پلیز یہ مت کہیے گا کہ فارم 45 اور 48, یہ جو سیناریو ہے یہ ڈفرینٹ ہے. ایک انسان جو کہ ملک اور قوم کے خلاف, میری اپنی اوپینین ہے, اور اس کی پالیسیز کوئی اور اگر رن کر رہا ہے, تو آئی تھنک کہ گیٹ نمبر 4 یا 1 میں 2 سال زیادہ لگ رہے ہیں. میں جس بات کی بات کر رہا ہوں آپ سے, جزا اور سزا کی, اس میں 2 سال نہیں لگتے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. آئی ایم ناٹ دیٹ مچ سافٹ. میں اپنی اس سائڈ کی ابھی پالیسیز نہیں بتانا چاہتا ہوں. میں اپنے ملک اور قوم کے 85% لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ میں کر رہا ہوں. سامعین, آج خواجہ صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی, اس کو میں پہلی قسط کہوں گا. دوسری قسط انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. تھینک یو خواجہ صاحب, بڑی خوشی ہوئی جی آپ سے مل کے. تھینک یو.